والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جو عبادات بتلائی گئیں ان میں ایک اہم عبادت ہے کہ اچھائی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا۔ اچھائی بتلانا نسبتاً آسان ہے اور برائی سے روکنا مشکل ہے، کیونکہ بہت سی برائیاں تمدن بن چکتی ہیں، معاشرہ انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی کہ بڑی حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اچھائی بھی بتلاؤ اور برائی سے بھی روکو، کیونکہ برائی سے روکنا یہ لازمی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر جو لعنت ہوئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان پہ جو لعنت ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہوئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ اور کیوں ہوئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جن برائیوں میں تھے وہ اس سے روکتے نہیں تھے، چل رہی ہے چلنے دو۔ جیسے ہمارے اب شہری ماحول، لاہور، کراچی، پنڈی، ان میں بہت سی برائیاں ہیں اور وہ ان کو برائی نہیں سمجھتے۔ ابھی دیکھتے دیکھتے ایک تمدن آیا نیا کہ دلہن کو اسٹیج پہ بٹھانے لگے۔ اس سے پہلے تمدن آیا مخلوط بیٹھنے لگے، عورتیں مرد مخلوط۔ تو جب آج سے 30-40 سال پہلے جائیں، مخلوط بیٹھنے کا تصور نہیں تھا، مرد الگ بیٹھتے تھے، خواتین الگ بیٹھتے تھے۔ سب سے پہلے کراچی میں یہ دستور آیا کہ وہاں عورتیں مرد مخلوط بیٹھتے تھے، لیکن ان پہ تنقید کرتے تھے کہ دیکھو جی عورتیں بھی مرد بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بری بات ہے۔ اب وہ بری بات ہم میں بھی آ گئی۔ ایک اور بات جو بالکل نئی ہے وہ یہ ہے کہ امام یا خطیب جو بھی نکاح پڑھا رہا ہے، تو ایک طرف لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، درمیان میں امام، مجمع عام ہے۔ وہ کہتے ہیں خطبہ پڑھو، اس سے بھی ہاں کہلواؤ، اس سے بھی ہاں کہلواؤ، اور کہتے ہیں کہ منع نہیں کرنا، ہمارے رشتہ داری خراب ہو جائے گی، ایسے کرنا۔ اب یہ چیزیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو قابل لعنت ہیں۔ ایک یہ بڑا غلط رواج ہے
لڑکی سے ہاں کہلوانے کے لیے کہتے ہیں نکاح خوان کو لے جائیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح خوان سے کیا رشتہ ہے اس کا؟ ہاں کہلوانے کے لیے محرم جائیں، سگا والد جائے، سگا بھائی جائے، سگا چچا جائے، سگا ماموں جائے، تایا جائے، دادا ہو، نانا ہو، وہ ہے۔ اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک مختصر سی بات ہے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر پر کر دیا، زمانہ ماضی میں، یعنی لفظ بولیں گے زمانہ ماضی کا بولیں گے، یہ نہیں کہتے کہ کر رہا ہوں، بلکہ کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے مہر فاطمی پر کر دیا۔ ایک آدمی نے کہنا ہے، دو نے سننا ہے۔ اب یہ آدمی وکیل بن گیا لڑکی کا، وہ مجمع میں آ کے کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں اور میں اجازت لے کر آیا، دو میرے گواہ۔ میں ایک جگہ تھا، وہاں پر جو مؤذن تھا وہی نکاح خوان بھی تھا۔ اس نے ان کا یار آپ خود ہی چلو ہاں کہلوانے، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ لیکن وہ تو مؤذن ہے، مؤذن عام طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اب ایسا دور آ گیا گناہ کا، معصیت کا، کہ ہر آدمی جانے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، لے جانا بھی جائز نہیں، جانا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہمارے شہر کا ماحول بے پردہ ہے اور بہت زیادہ بے پردگی بڑھ رہی ہے۔ تو تعلیم یہ دی کہ جو برائی ہے اس کو روکو، جیسے آپ روک سکتے ہیں، جیسے آپ کا رشتہ ہے اور جیسے آپ کے لیے ممکن ہے۔ اندھے کی لاٹھی ہماری شریعت نے نہیں چلائی، لیکن یہ کہ برائی کو روکو، برائی پہ راضی مت ہو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ تم میں جو آدمی برائی کو دیکھے اسے قوت سے روک دے، بشرطے کہ اس کی چلتی ہے، قوت ہے اس میں تب۔ اگر وہ قوت سے نہیں روک سکتا تو زبانی طور پہ کہہ دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، دل میں برا جانے، اگر دل میں بھی اچھا جانتا ہے تو ایمان کے درجات میں وہاں کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی پھر ایمان نہیں ہے۔ اور جب آدمی کسی برائی کو دیکھتا ہے پھر اسے روکتا ہے، تدبیر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جذباتی ہوئے بغیر۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ خود اس برائی سے بچ جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں جامع ازہر جانے کی بات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جامع ازہر جانے کے بڑا سخت خلاف ہوں، اس لیے کہ جو وہاں جائے گا وہ داڑھی مڈا دے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پنجاب سے زیادہ جو سخت ماحول ہے داڑھی کے بارے میں وہ ہمارے صوبہ سرحد کا ہے، پٹھانوں میں۔ وہاں جو عالم ہے
وہ داڑھی نہیں بناتا، لیکن انہوں نے کہا جب میں مصر گیا تو میں قاہرہ کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ہوٹل میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا وقت آیا تو ایک شخص آیا پینٹ کوٹ میں، ٹائی میں، مجھے کچھ ہلکا سا خاکہ سے محسوس ہوا، بیٹھ گیا وہ آ کے، جب مولانا نے نماز پوری کی اس کو دیکھا، غور سے دیکھا تو وہ مفتی صاحب کا شاگرد تھا، اس نے داڑھی بھی منڈوا دی تھی، پینٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی تھی، ٹائی بھی لگائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا؟ تو عالم دین ہے۔ اس نے کہا یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ استاد، شیخ الحدیث، تفسیر پڑھانے والا سبھی داڑھی منڈے ہیں، اور داڑھی کا مذاق کرتے ہیں تو میں وہ مذاق برداشت نہیں کر سکا۔ مفتی صاحب کے شاگردوں میں ایک بنگالی بھی تھا، اس زمانے میں بنگلہ دیش کے طلبہ، بنگال کے طلبہ یہاں پڑھتے تھے، وہ بھی مفتی صاحب سے ملنے آئے، کئی لوگ آئے، ان میں ان دو کا تذکرہ خاص طور پہ کیا۔ ان کا وہ جب آیا تو اس کی مسنون داڑھی، عالمانہ وضاقتہ، لباس سارا، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا میں ایسے بچ گیا کہ میں نے آتے ہی ہر بندے کو داڑھی کی تبلیغ شروع کر دی، کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا، میں تبلیغ کر دیتا تھا، استادوں کو بھی، پروفیسروں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، اور وہاں سب پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے پڑھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اس ذریعے سے کہ اس نے وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دی، اس نے یہ ایک حیلہ کیا اپنے لیے اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ لیکن اگر آپ مزید غور کریں تو یہ چیز ارادے کی ہے۔ بات تھوڑی سی بے مقصد بھی ہو رہی ہے، ایک واقعہ سنا کے پھر اگلی حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک گروپ ہے، کاروباری بڑا گروپ، جیسے ہمارے یہاں معروف گھرانے، سہگل اور اس طرح کا۔ ان کا ایک اشتہار آیا کہ اس تعلیم کا آدمی ہمیں چاہیے، اور اس کا انٹرویو ہے فلاں تاریخ کو۔ تو سہارنپور سے ایک نوجوان جن کی وہ تعلیم تھی اور اعلیٰ تعلیم تھی، وہ بھی گئے انٹرویو دینے، لیکن اس کی تعلیم یونیورسٹی کی تھی اور وضاقتہ جو تھی وہ عالمانہ تھی، داڑھی بھی، ٹوپی بھی۔ وہاں انٹرویو ہوئے، امتحانات ہوئے، نتیجے میں یہ کامیاب ہو گیا اور اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو انہوں نے لیٹر دے دیا، لیکن ایک شرائط کا الگ دیا کہ ہماری یہ شرطیں ہیں، یہ آپ کو منظور کرنی ہوں گی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ دوران جو ملازمت کا دورانیہ ہے، اس میں کہیں نماز کے لیے نہیں جائے گا، جو نماز کسی نے پڑھنی بھی ہے تو جو وقفہ ہے کھانے کا اسی میں پڑھے گا، پینٹ پہنے گا، شرٹ پہنے گا، اس کا رنگ متعین ہے، اس رنگ کی پہنے گا، یہ اس کا لباس ہوگا۔ تو اس کو یہ چیزیں منظور نہیں تھیں، یہ نہیں گیا۔ انہوں نے اس کو خط بھیجا اس ہندو گروپ نے کہ آپ کیوں نہیں آئے؟
آپ کو منتخب کر چکے ہیں، آئیں آپ ڈیوٹی لیں آ کے۔ تو اس نے انہیں لکھا کہ مجھے یہ شرائط قبول نہیں ہے، میں پینٹ کوٹ نہیں پہنوں گا، یہی شلوار قمیص پہنوں گا، داڑھی جیسے ہے ویسے ہی ہے، جمعہ میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں، آنے اور جانے میں 2 گھنٹے لگیں گے، میں وہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے ساری شرطیں قبول کی، کہا کہ آ جاؤ۔ اب یہ کیا، یہ اللہ نے اس کو ارادہ دیا، اس میں صلاحیت تھی، برکت ہو گئی۔ گاندھی جو تھا بیرسٹر تھا، اور یہاں جعفر قاسمی ایک تشریف لاتے تھے میرے والد صاحب کے بعد، وہ BBC میں ترجمان تھے انگریزی اور اردو کے، انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی وہ کرتے تھے، اور چند انگریزی دانوں میں تھے، اعلیٰ تعلیم تھی۔ تو وہ بتاتے تھے کہ گاندھی کی انگریزی بے عیب تھی، بیرسٹر تھا پرانے دور کا، لیکن جب اس نے اپنی رہبانیت اختیار کی تو وہ ایک چادر اور ایک تہمد احرام والا لباس تھا، پیٹ عام طور پہ کھلا ہوتا تھا۔ تو ملکہ برطانیہ نے دعوت کی، وہاں لندن گیا، وہ اسی حلیے میں گیا، وہاں روک دیا، اور جو پروٹوکول آفیسر تھا اس نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے دعوت نامہ نہیں پڑھا؟ یہ ملکہ کی دعوت ہے، اس میں لباس کا رنگ بھی متعین ہے، یہ لباس ہوگا، تو آپ اس حلیے میں آ گئے۔ تو اس نے کہا آپ ملکہ کو بتاؤ، یہ جو وہاں چیف پروٹوکول ہے اس کو بتاؤ کہ گاندھی آیا ہے اس لباس میں ہے، انہیں میری ضرورت ہوگی لے جائیں گے، ورنہ میں واپس چلے جاؤں گا۔ جب اطلاع دی گئی تو وہ چیف خود آیا لینے، وہ اسی طرح جا کے بیٹھا، اسی لباس میں اس نے خطاب کیا۔ یہ انسان کا ارادہ ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب تم برائی دیکھو، کم سے کم درجہ ہے کہ اس پہ راضی نہیں ہونا۔ اگر ایک آدمی کی اولاد بے نمازی ہے لیکن تعلیم بڑی اچھی ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، کامیاب ہو رہا ہے، CSS کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، آفیسر ہو گیا، والد نمازی ہے، لیکن دل نظر انداز کرتا ہے کہ چلو یار دنیا تو کما رہا ہے نا، یہ جو نظر انداز کرتا ہے یہ اس کے گناہ میں شامل ہے۔ وہ اظہار نفرت اور بیزاری کرے کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر روز ہر وقت نہیں، لیکن آدمی یہ بیزاری کرے اور اظہار نفرت کرے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، اللہ بھی راضی نہیں، اور حقیقی طور پہ برکت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ آپ اپنے معاشرے پہ غور کریں، اب تو وہ دستور نہیں رہا، پہلے زمانے میں بوڑھی خواتین کہانیاں سناتی تھیں، اس کی بڑی اچھی تربیت تھی، میری والدہ مرحومہ بھی سناتی تھی، اور کبھی کبھی رات کا اتنا انتظار ہوتا تھا کہ جلدی ہوتی تھی، کیونکہ وہ رات کو سناتی تھی سوتے وقت، لیکن وہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ معلومات کریں گے، دادا پردادا، ان لوگوں میں
یہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں، یہ برائیاں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب برائی دیکھو روکو، قوت ہے قوت سے روکو، قوت مار پیٹ والی نہیں، آپ کی بات کتنی چلتی ہے، اگر آپ کی بات چلتی ہے آپ چلاؤ۔ ایک عالم کے یہاں ان کی اولاد نے ڈھول شروع کر دیے رات کو، انہوں نے اپنا بستر اٹھایا اور وہ مسجد میں چلے گئے، ان کا اب میں شادی کے بعد ہی آؤں گا۔ ڈھول رک گئے، ان کا جب باپ شامل نہیں ہے پھر کیا کرنا، لیکن جھگڑا نہیں ڈالا، انہوں نے اپنا بستر بوریا اٹھایا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں بس۔ تو جیسے روک سکتے ہیں تدبیر سے، سمجھا کر، کوئی سمجھوتا کر کے، کوئی قدر مشترک نکال کے، وہ کرنا ضروری ہے۔ اور برائی پہ راضی ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ میں شرکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ ایک کشتی ہے 2 منزلہ، پہلی منزل والے پانی لینے کے لیے دوسری منزل پر آتے ہیں، نچلی منزل ایسی ہے جو پانی سے بہت متصل ہے اور وہاں سے پانی نہیں لیا جا سکتا۔ جب دوسری منزل والے پانی لیتے ہیں یا پہلی منزل والے اوپر جاتے ہیں اور اپنے لیے پانی نچلی منزل پر لاتے ہیں کشتی یا جہاز میں، تو وہ خود بھی بوجھل ہوتے ہیں اور دوسری منزل پہ رہنے والے بھی بوجھل ہوتے ہیں کہ آپ پانی لے کے جاتے ہیں، یہاں گرا دیتے ہیں، یہ چھینٹیں پڑتی ہیں، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اب غور کرو، اگر نچلی منزل میں کوئی آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہیں پر سوراخ کر کے کشتی میں اور پانی لیتا ہوں، تو بتاؤ اس کو روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ نہیں روکو گے غرق ہو جاؤ گے۔ روکنا پڑے گا۔ تو بتایا کہ برائی سے روکنا اتنا ضروری ہے۔ اور روکنا کیسے؟ موجودہ وقت میں وہ تدبیر کے ساتھ، جس میں آدمی ارادہ کرے کہ غصے میں نہیں آنا، ارادہ کرے تحمل رکھنا ہے، ارادہ کرے جذباتی نہیں ہونا۔ ان چیزوں کے ساتھ جب آپ روکیں گے تو برکت ہوگی۔ کیونکہ ایک آدمی بھی اگر مجمع میں ایک بات کہتا ہے تو امید ہے کہ وہ مجمع، وہ ماحول عذاب سے بچ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ تعلیم دی، اور ایک تعلیم یہ دی کہ تم جو کہو وہ خود بھی کرو۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں سے کہو اے لوگوں پردہ کرو، اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، بیوی کو پردہ کراؤ، بہنوں کو پردہ کراؤ، اور خود اس کی بیٹیاں بے پرد پھر رہی ہوں، بے پرد بھی پھر رہی ہوں، بال بھی کٹے ہوئے ہوں اور بازو بھی یہاں تک ہوں، اور وہ قبلہ بھی ہوں اور پیر صاحب بھی ہوں، خطیب صاحب بھی ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ۔
حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان آنتوں کے گرد چکر لگاتا رہے گا جیسے کولو کا بیل یا گدھا یا کوئی بھی جانور چکر لگاتا ہے. لوگ اسے پہچان لیں گے، کہیں گے اے فلاں شخص تیرا کیا معاملہ ہے، ما شانک؟ تو ہمیں بڑی اچھی باتیں بتاتا تھا، ہمیں برائی سے روکتا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا تھا، خود نہیں کرتا تھا. آپ کو برائی سے روکتا تھا، خود برائی کرتا تھا. رب العالمین کو یہ پسند نہیں. اس کو وہاں ممتاز کیا جائے گا کہ یہ وہ آدمی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ممتاز کیا جائے گا. ایک صحابی کو نصیحت کی جب انہیں ایک جگہ عامل بنا کے بھیجا، فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم قیامت میں آؤ اور تمہارے کندھوں پر اونٹ سوار ہو اور چلا رہا ہو، یا بکری سوار ہو اور چلا رہی ہو، گائے سوار ہو چلا رہی ہو، کپڑے تمہارے اوپر ہوں اور وہ جیسے ہوا میں جھنڈے میں ایک لہر اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس میں پیدا ہو رہی ہو، جو نشانی ہو کہ تم نے اونٹ چوری کیا، بکری چوری کی، گائے چوری کی، کپڑا چوری کیا، پیسہ چوری کیا. تو بہت سے صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم عامل بنتے ہی نہیں، بس احتیاط اسی میں. تو یہ بتلایا کہ جب تم چوری کرو گے تو چور وہاں ایک ممتاز طور پر ہوگا. جو چیز چوری کی وہ اس پہ سوار ہوگی اور اس کو ایک آواز دے دی جائے گی، اس سے وہ آواز پیدا ہوگی، وہ نشانی ہوگی کہ یہ آدمی چور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہت سے لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ مجھے آواز دیں گے، درا حالی کہ انہوں نے دنیا میں چوریاں کی ہوں گی، جو چوریاں کی ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی، آواز کر رہی ہوں گی، تو مجھے آواز دیں گے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی میری مدد فرمائیں. جناب فرماتے ہیں میں انہیں کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تمہیں پیغام دے چکا تھا. تو خائن بہت ممتاز ہوگا، نمایاں. اسی طرح وہ آدمی بھی جو مبلغ ہے اور خود اس کے اعمال بھیانک ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں ایک امتیاز رکھتا ہوگا عذاب میں، جو نشانی ہوگی کہ یہ آدمی دنیا میں بڑی باتیں مٹکاتا تھا، بڑی اوپر کی باتیں کرتا تھا اور نجی زندگی اس کی یہ تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں، اچھائی کی توفیق بخشیں، ہمیں ہماری اولادوں کو پاک دامنی نصیب فرمائیں اور اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرمائیں.